ہیں گر اسد اللہ نہیں ہیں۔ حضرت محمد عون امام علی مقام کے حقیقی بھانجے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے تھے، ان کے چہروں کی رنگت ہی یہ بتا رہی تھی کہ یہ چمن زہرا کے جنتی پھول ہیں، نو نہال ہیں، نو عمر بچے، ماں کی زندگی کا سہارا، ماں کی آنکھوں کے تارے دشمنوں کے سامنے کھڑے تھے اور دشمنوں سے کہہ رہے تھے کیا دیکھتے ہو، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ہم عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں اور حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا فرمائے ہیں اور جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اور جہاں جانا چاہتی ہیں بہشت بری میں اور اس زمین میں چلے جاتے ہیں۔ آؤ ہمارے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو اور اپنی پیاس بجھاؤ۔ وہ درندے ان بچوں پر بھی ٹوٹ پڑے، انہوں نے خدا داد قوت کا مظاہرہ کیا، بعضوں کو زخمی کیا، مگر یہ چھوٹی عمر کے بچے کب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے؟ آخر یہ دونوں بھی زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر لائے اور خیمے کے پاس لا کر رکھتے ہوئے کہا لو زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا، آؤ اپنے پھولوں کو دیکھ لو، تمہارے یہ فرزند جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کے جسموں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہی تھی میرے فرزندو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم ماموں پر نثار ہوئے ہو، راہ حق میں شہید ہوئے ہو، اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ ساری بیبیاں تعزیت کرنے کے واسطے خیمے سے باہر آ گئیں۔ امام علی مقام نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر خیمے پہنچایا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کیا دیکھا کہ حضرت سیدہ شہر بانو نے کہا میرے سر کے تاج علی اصغر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، شدت پیاس سے بے تاب ہے، یہ تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا اور اس کا رونا دیکھا سنا نہیں جاتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ۔ فرمایا میں کس طرح اس کی پیاس بجھاؤں؟ حضرت عباس علمدار جوش میں آئے، فرمایا افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں، میں پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجھاؤں گا۔ حیدر کرار کے بہادر فرزند نے حضرت امام علی مقام کے لشکر کے علم بردار نے تلوار ہاتھ میں لے لی، مشکیزہ کندھے پر ڈالا، باہر نکلنے لگے تو حضرت سکینہ نے کہا چچا جان مجھے بھی پانی پلاؤ گے نا؟ ہاں بیٹی میں پانی لاؤں گا تو تمہیں بھی پلاؤں گا، پھر ہم سب پانی پئیں گے۔ باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، محاذ کی طرف جانے کے بجائے ذرا رستہ بدل کر نہر فرات کی طرف چلے، نہر پر پہنچ گئے۔ وہ 4000 افراد جو نہر پر متعین تھے انہوں نے جب حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا وہ ہوشیار ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کمانوں پر تیر چڑھا لیے، نیزے سنبھال لیے، تلواریں میان سے باہر نکال لیں۔ حضرت عباس علمدار نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم مسلمان ہو کہ کافر ہو؟ کہنے لگے پکے مسلمان۔ آپ نے فرمایا تف ہے تمہاری مسلمانی، بدبختو یہ مسلمانی ہے؟ نہر فرات پر بیٹھے ہوئے ہو، اولاد رسول کا پانی بند کیا ہوا ہے، جس نہر کا پانی جانور تلک پی رہے ہیں، تم نے اس نہر کا پانی اولاد رسول پر بند کیا ہوا ہے۔ جس رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو اس رسول کی اولاد پر پانی بند کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری مسلمانی پر اسلام بھی شرمسار اور نادم ہے۔ بدبختو دیکھو مجھ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں گئی، 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، وہ روتا ہے، تڑپتا ہے تو بیویوں سے اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے پانی لے لینے دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے
پانی کی وجہ سے شدت پیاس سے بےتاب ہیں، بدبختو مجھے پانی لے لینے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پانی ہرگز نہیں لینے دیں گے، کیونکہ امیر کا یہ حکم ہے کہ تمہیں پانی کی ایک بوند نہ لینے دی جائے۔ فرمایا بدبختو امیر کا خیال کرتے ہو اور اللہ کا خیال نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول کا خیال نہیں کرتے ہو، رسول اللہ کی اولاد کا لحاظ اور پاس نہیں ہے، بدبخت امیر کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے تم پانی سے روکتے ہو، مجھے پانی لے لینے دو۔ انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ فرمایا سن لو، پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے ہو۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہاں مجھ کو رکھو یاد، ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں، واللہ میری ضرب تمانچہ ہے بلا کا، دل بند ہوں میں شیر خدا، شیر خدا کا۔ آپ نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا، آپ نے ایسا حملہ کیا کہ ان کی صف کو توڑ دیا، آگے نکل گئے، انہوں نے پھر گھیرا، یہ پھر آگے نکل گئے، ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کو مارتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے، گھوڑا نہر میں ڈال دیا، سب سے پہلے پانی کا ایک چلو بھر کر پینے لگے، جب بھرا ہوا چلو منہ کے قریب لے گئے تو علی اصغر کی پیاس یاد آئی، کہنے لگے عباس تجھے نہر فرات پر آنے کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، جب تک اس معصوم اصغر کی پیاس نہ بجھا لو تمہیں پانی پینا روا نہیں ہے۔ بھرا ہوا چلو پھینک دیا، بڑی پھرتی کے ساتھ مشکیدہ بھرا، مشکیدہ بائیں کندھے پر ڈالا اور ہاتھ سے گھوڑے کی مہار تھام لی اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے گھوڑا باہر نکالا، اتنے میں وہ آگے دیوار بن چکے تھے اور صف بنا چکے تھے، اپنی صفیں بنا چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار نے ان پر حملہ کیا، ان کی صفوں کو توڑا، ان کی دیواروں کو توڑا، اور آپ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس مشکیدے کو خیمے میں پہنچا دوں۔ آپ ان کا راستہ اور ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کا راستہ ختم کرتے ہوئے آپ دوڑے چلے آ رہے تھے، مگر وہ برابر آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب خیموں کے قریب آ گئے، عمر بن سعد شمر ذی الجوشن نے تازہ دم دستوں کو، وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا آگے بڑھو اور اس کا راستہ روکو، دیکھو یہ مشکیدہ خیموں میں نہ جانے پائے۔ وہ درندے آگے سے آ گئے، انہوں نے آگے سے شیر خدا کے فرزند کو گھیر لیا، اور یہ جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے بزدلانہ حملہ کیا۔ اب حضرت عباس علمدار گھر گئے تھے، آگے بھی دشمن تھے، پیچھے بھی دشمن تھے، پھر بھی آپ بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، برابر ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو پیچھے کی جانب کمینے بزدل تھے انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا اور آپ کے بائیں کندھے پر ایک وار کیا۔ جب آپ کے بائیں کندھے پر ضرب پڑی، مشکیدہ نیچے گرنے لگا، آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے دائیں کندھے پر چڑھا لیا اور پھر تلوار کو تھام لیا۔ پچھلوں نے، ان بزدلوں نے دوسرا بزدلانہ حملہ کیا، دائیں کندھے پر بھی وار کیا، مشکیدہ نیچے گرنے لگا تو حیدر کے لال نے اپنے دانتوں میں تھام لیا، مگر اب دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، کن ہاتھوں سے تلوار چلائیں،
کن ہاتھوں سے دشمن کے وار کو روکیں، کن ہاتھوں سے گھوڑے کی مہار کو پکڑیں، کس طرح مقابلہ کریں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر مشکیدے میں لگا، مشکیدہ پھٹ گیا اور اس کا پانی زمین پر بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا علی اصغر تیرا چچا تجھ سے شرمسار ہے، علی اصغر تیرا چچا تیری پیاس نہیں بجھا سکا، علی اصغر اپنے چچے کو معاف کر دینا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو پکارا، بھائی دشمنوں نے میرے بازو کاٹ دیے ہیں، دشمنوں نے مجھے زخموں سے گھائل کر دیا ہے، آؤ مجھے سنبھالو اور مجھے پکڑو۔ امام علی مقام اپنے بھائی کی صدا سن کر دوڑے۔ جب امام علی مقام حضرت عباس علمدار کے پاس آئے، محاذ پر آئے، تو اتنے میں دشمن ان کا کام تمام کر چکے تھے، ان کا سر جسم سے جدا کر چکے تھے۔ وہ کٹے ہوئے بازوؤں والا شیر خاک و خون میں پڑا ہوا تھا۔ امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو لاش کے اوپر گر گئے اور جن جذبات کا مظاہرہ کیا، جن جذبات کا اس وقت اظہار فرمایا، شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبتے پیمبر جواب دو، اے نور چشمے ساقیے کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا، اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ امام علی مقام کو اپنے بھائی کی جدائی سے بڑا صدمہ پہنچا۔ علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، امام علی مقام نے فرمایا ان کا سارا ظاہری اعلان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، اب میرا کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہ گیا، میری فوج کا علم بردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ امام روتے ہوئے واپس گئے، کیا دیکھا؟ 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر ہم شکل رسول تیار کھڑا ہے، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے۔ آپ نے ایک نظر اپنے اس لختے جگر کو دیکھا، فرمایا بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو، بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو، تم تو میرے گھر کی بہار ہو، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تصویر رسول کو مٹتے ہوئے دیکھوں گا۔ میرے بیٹا تم نہ جاؤ، تم خیموں میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے، مجھے بھی اجازت دیجیے،
میں بھی رائے حق میں سر کٹاؤں گا، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے۔